سیاست میں اختلاف کرنے کا صرف بہانہ چاہیے۔ حکومت عوام کے لیے کچھ بھی کر لے، مخالفین اس میں کیڑے نکالنے سے باز نہیں آتے۔ شاید یہی ہمارے سیاسی ماحول کا حسن ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو تو مسلم لیگ اس کے پیچھے پڑی رہتی ہے، اور اگر مسلم لیگ کی حکومت ہو تو پیپلز پارٹی اسے چین لینے نہیں دیتی۔ لیکن اگر کسی حکومت اور کسی رہنما کی تعریف مخالفین کریں تو یہ ہمارے ملک میں اچنبھے کی بات ہوگی۔ لیکن مریم نواز کے دور میں ایسا ہوا۔ ان کے کاموں کو مخالفین بھی سراہنے پر مجبور ہوئے۔ پاکستان میں بے نظیر بھٹو پہلی خاتون رہنما تھیں جو وزیر اعظم بنی، اور دوسری خاتون رہنما مریم نواز شریف ہیں جو وزیر اعلیٰ بنی۔ پاکستان کی سیاست میں مریم نواز کا وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونا ایک منفرد اور تاریخی موقع ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کی وزارت اعلیٰ کسی خاتون کے پاس گئی۔ اس فیصلے کے بعد جہاں سیاسی حلقوں میں بحث چھڑی، وہیں اپوزیشن کی جانب سے مختلف رد عمل بھی سامنے آیا۔ ابتدا میں بعض رہنماؤں نے سخت تنقید کی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے کئی سینئر رہنما ایسے بھی سامنے آئے جنہوں نے مریم نواز کی کارکردگی اور اقدامات کو مثبت قرار دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ نے کہا، ہم مسلم لیگ کی پالیسیوں سے اختلاف ضرور رکھتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مریم نواز اپنے صوبے میں جو اقدامات کر رہی ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ قمر زمان کائرہ نے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے تعلیم اور صحت پر جو توجہ دی وہ قابل ستائش ہے۔ اسپتالوں میں سہولیات کی فراہمی اور تعلیمی اداروں میں اصلاحات کو دیکھتے ہوئے ہمیں ماننا ہوگا کہ یہ اقدامات عام آدمی کو فائدہ دے رہے ہیں۔ اعتزاز احسن نے اپنے ایک بیان میں کہا، اگر حکومت کسانوں اور مزدوروں کے مسائل حل کر رہی ہے تو اپوزیشن کو بھی تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ اقدامات عوامی فلاح کے لیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنما شریف خاندان کے سخت مخالف رہے ہیں، مگر کچھ ناراض یا الگ ہونے والے رہنما مریم نواز کے اقدامات کی تعریف کرتے نظر آئے۔ جہانگیر ترین نے ایک موقع پر کہا، مریم نواز نے کسانوں کے لیے جو سبسڈی دی اور قرضوں کی اسکیمیں متعارف کرائی ہیں وہ ہمارے کسانوں کی دیرینہ مانگ تھیں۔ یہ اسکیمیں اگر مستقل بنیادوں پر جاری رہیں تو پنجاب زراعت میں خود کفیل ہو سکتا ہے اور کسان خوشحال ہو سکتے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ اختلافات اپنی جگہ، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ موجودہ حکومت کی آئی ٹی پارکس اور نوجوانوں کے لیے شروع کی جانے والی اسکیمیں مستقبل کی ضرورت ہے۔ یہ اقدام پنجاب کو ماڈرن دور کی ٹیکنالوجی میں آگے بڑھائے گا۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر سراج الحق نے کہا، اگر حکومت سستی بجلی دے رہی ہے اور تعلیمی وظائف بڑھا رہی ہے تو ہمیں اس کی تائید کرنی چاہیے۔ عوامی فلاح کے کاموں میں اپوزیشن کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے بلکہ تعاون کرنا چاہیے۔ لیاقت بلوچ نے کہا، مریم نواز نے تعلیمی اداروں میں اصلاحات کی بنیاد رکھی ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ پورے ملک کے تعلیمی معیار کو بلند کرے گا۔ بلوچ رہنما اختر مینگل نے کہا، مریم نواز نے بلوچستان کے طلباء کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں خصوصی کوٹا بڑھایا ہے۔ ہم اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ صوبوں کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دے گا۔ محمود خان اچکزئی کے مطابق اگر پنجاب حکومت پشتون طلباء اور مزدوروں کو سہولت فراہم کر رہی ہے تو یہ وفاق کی مضبوطی کا باعث ہے۔ ہمیں مثبت اقدامات کو ہمیشہ سپورٹ کرنا چاہیے۔ اپوزیشن کا یہ رویہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی سیاست میں صرف مخالفت برائے مخالفت نہیں بلکہ تعمیری سوچ بھی موجود ہے۔ مریم نواز نے عوامی فلاح کے اقدامات کر کے اپوزیشن کو مجبور کیا کہ وہ بھی تعریف کرے۔ یہ رویہ جمہوری اقدار کو مضبوط کرتا ہے اور عوام کو امید دلاتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر بھی کام کر سکتے ہیں۔ اگر یہ تعاون اور تعریف کا سلسلہ جاری رہا تو ملک میں سیاسی استحکام اور ترقی کے نئے دروازے کھل سکتے ہیں۔